علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شب برات آنے والی ہے اور اس رات کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں گے، اپنی پریشانیوں کو ٹل جانے کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کریں گے اور مخصوص عمل کریں گے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آئیے ہمیں کیا عمل کرنا ہے اس رات میں، جو شب برات کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے اور شب برات کی نوافل کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھنا ہے اور ان کی نیت کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کو آج انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جہاں تک ارشاد فرمائی ہے ہمیں وہیں تک اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوگی اور وہی سے ہمارے لیے ایک اچھا عمل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طرف سے دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنی ہوگی۔ جو بات آپ کو بتاتا ہوں بالکل صحیح ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے بات کو اچھے سے سمجھیے گا اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الحاجات پڑھنے کی ترتیب دی ہے، اوابین پڑھنے کی ترتیب دی ہے، نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے اور نماز چاشت پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے، نماز تہجد ادا کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اور نماز خوف اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اور یہ تو نوافل نماز ہے، فرض نماز ان کا تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں کہا ہے کہ ان کی پابندی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، 5 نماز ہے۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہے ان کے تمام نوافل کی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلا دیا ہے کہ اگر ان نماز کے علاوہ اگر کوئی خاص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صرف اتنی سی نیت کر لے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اب چاہے وہ 2 رکعت پڑھے، چاہے 100 رکعت پڑھے، چاہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جو بنیادی ہے عمل دیکھا جاتا ہے وہ اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے، تھوڑا سا ہے۔ سمجھیے گا کہ آپ نے 50 رکعت پڑھی ہے، لیکن 50 رکعت میں دھیان ہے نہ، توجہ ہے نہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے صرف میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے میری تعریف ہوگی، اس نے تو شب برات میں 20 رکعت پڑھی، 25 رکعت پڑھی، 10 رکعت پڑھی یا 6 رکعت پڑھی، نہیں، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اخلاص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی اور 100 رکعت یا اس سے کم، اس سے زیادہ بغیر اخلاص سے پڑھی گئی 2 رکعت جو پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب پھر تیسری بات ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہمیں جب چاہے جس وقت چاہے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر نماز نوافل پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے نمازیں اور ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، شب برات کے تعلق سے کئی ساری باتیں بتانا ہے، دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو بھی ملتی ہے کہ اور اس وقت ہم ایک شک میں پڑ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں
اس رات میں کون سی نوافل نماز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اندر استطاعت اور بدن میں چستی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ 2 رکعت نفل نماز حاجات یا نماز توبہ کوئی سی بھی نماز پڑھ کر آپ آرام کر لیجئے، اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پوری رات عبادت کر لیجئے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص عشاء کے فرض نماز اور فجر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ خاص نماز تہجد پڑھتا ہے اور فرض نماز اہتمام کرتا ہے تو وہ شخص کن لوگوں میں ہوگا؟ عبادت گزار میں اس کا شمار ہوگا۔ میرے عزیزوں، شب برات کی کوئی خاص نفل نماز نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا خاص طریقہ بتا کر جاتے، جس طریقے سے صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، نماز تہجد، اسی طریقے سے اوابین، ان ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ جو شخص شب برات میں اس تعلق سے بھی ہمیں تفصیل سے دیا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، لیکن اس عمل کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ آج کی رات یہ عمل کر لیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، نہیں میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت چوڑی ہے، اور جتنا ہمارے دل میں اخلاص ہوگا، جتنا ہمارے یقین مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا مضبوط ہمارا عقیدہ ہوگا اللہ کی ذات کے عقیدہ ہوگا اس ذات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کسی ثواب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور ہر چیز کو دینے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو اگر اتنا مضبوط ایمان اور یقین ہو تو پھر میرے عزیزو، بندہ جس وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حاجات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ یہ باتیں عام ہو گئی ہے کہ شب برات کے مغرب کی نماز کے بعد کوئی عشاء کی نماز کے بعد طریقہ بتلاتا ہے کہ 2 رکعت نماز اپنے گناہوں کے معافی کے لیے، رکعت نماز اپنے جو عمر دراز کی عمر بڑھانے کے لیے، 2 رکعت نماز اپنی حاجت کے لیے۔ عزیزو، اللہ کہ یہاں پر ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دل کا ارادہ کافی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی میری یہ حاجات پوری ہو جائے، یہ ضرورت پوری ہو جائے، میرے پریشانیاں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اس پریشانیاں، اس حاجات کو جانتا ہے، تو آپ ان تمام چیزوں کو ضرور نہ سمجھیے گا ان رات میں پڑھوں گا تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل حل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت تیار ہے، بس آپ بندہ ہر وقت تیار ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو ہمیشہ کی یہی بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق ہے اللہ سے مضبوط رکھیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی وسیع امید رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ایک ایسی وسیع ہے تو ہمیں اپنی نیت اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین کرنا کہ میرے اللہ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور بہت سے لوگ آپ کو جو نماز میں یا جو نماز ہے نوافل کی ہے، وہ جو نفل نماز کے شب برات، اس میں آپ سورتوں کو ترتیب بتاتے ہوں گے، اس سورت کو اس جگہ پر پڑھنا ہے، اس رکعت میں اس طرح سے پڑھنا ہے، یا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو جو سورت یاد ہے، مان لیجئے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے اپنی اعتبار سے نیت کرنا ہے کہ چاہے نیت کر لیجئے، اس کے لیے کوئی خاص مخصوص
طریقہ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مخصوص وقت بھی نہیں ہے۔ نماز وہ ہے، تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس میں انسان کی زندگی کا مسائل حل ہوتے ہیں۔ نماز تہجد کی نماز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ فرض نماز کا اہتمام کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے خاص کو اپنی ذمے لے لیتا ہے، اور جو اسے ستاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ستانے والوں کو جہنم میں اندھے منہ گرا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت یعنی دین کی شروعات میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا وکیل بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ کے لیے کافی ہے، ضرورت پورا کر دیتا ہے، میری ضرورت پورا ہو جائے میری یہ ضرورت پورا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شب برات کی کوئی نماز اور شب برات میں نماز سے نوافل کا کوئی مخصوص طریقہ وقت نہیں ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے، اسی طریقے سے نیت کرے تو یہ کوئی ساری چیزیں ہمارے جو حدیث مبارک کے اندر اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی لیے جو چیز جہاں تک ہے اس کو وہیں تک محدود رکھیے، اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے ہمیں اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہے، بس بندہ کے لیے بندہ تیار رہے، بس یہی بندہ اللہ کے لیے تیار ہے جائے، بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے رہے گا۔ انسان تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس بات کو آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔